اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین، آیت نمبر 23 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، یہاں سے اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے معجزے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن مجید ہے۔ اس معجزے کے حوالے سے چیلنج کیا جا رہا ہے انکار کرنے والوں کو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مِمَّا نَزَّلْنَا، اس سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، اس لیے کہ مشرکین مکہ، منکرین، مخالفین یہ سوچتے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ یہ قرآن پاک، کلام پاک، خود نبی پاک علیہ السلام کسی کونے میں کسی ایک طرف ہو کر کسی ایک جگہ، غائب جگہ میں بیٹھ کے کسی لکھوانے والے سے لکھوا لیتے ہوں گے اور بعد میں ہمیں آ کے سنا دیتے ہوں گے نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ام یقولون افتراہ، کہ اس نے خود سے بنا لیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پہ اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اس ایک صورت کے بنانے میں اپنے تمام تر معاون، شاعر، زباندان، جتنے تم لانا چاہتے ہو لے آؤ، اور اس قرآن کا قرآن کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور وہ نہیں کر سکیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، پھر ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری دو، اور جنہوں نے ایسے ایمان والے جنہوں نے نیک عمل بھی کیے، وعملوا الصالحات، ان لہم جنات، جن کے لیے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب ان کو کھانے کو رزق دیا جائے گا پھلوں میں سے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ہمیں تو اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر یہ دیا گیا تھا، اس جیسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل ایک جیسی اس لیے بنائی، حالانکہ وہ پھل نہیں ہوں گے جو دنیا میں دیے جا رہے ہوں گے، بلکہ جنت کے میوے، ان کے ذائقے، ان کے ٹیسٹ، وہ تو کمال۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان سے ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ تو ان کی شکل متشابہ اس لیے بنایا تاکہ انسان کی طبیعت مانوس ہو جائے۔ ہمارے ہاں جب دسترخوان لگا ہو اور اس کے اوپر مختلف قسم کی اشیاء رکھی ہوں
تو ایسی صورت میں ہم اپنا ہاتھ سب سے پہلے اس چیز کی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے ہماری طبیعت مانوس ہوتی ہے۔ جس سے طبیعت مانوس نہیں ہے اس کو آخر میں بالکل رکھ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کھا لیں، کچھ اونچا نیچا نہ ہو جائے، کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جس سے مانوس ہے پہلے وہ کھا لیا اور آخر میں اس کو چکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متشابہ ثمرات پھل اس لیے لائے تاکہ طبیعت مانوس ہو جائے، اور طبیعت جن سے مانوس ہو اس کو کھائیں، اور جب کھائیں گے تو کھاتے وقت پتہ لگے گا کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ایمان والوں کے لیے ان میں پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان بہشتوں میں ایمان والے ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ذکر کیا گیا ایمان والوں کا۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں، اور اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنا بیان اس حوالے سے پیش فرما رہی ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، خدا اس بات سے عار نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ مچھر کی مثال دینا، مکھی کی مثال دینا، مکڑی کے جال کی مثال دینا اللہ کے لیے یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو منکر ہیں، مخالفین ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کا کیا ارادہ ہو سکتا ہے، اللہ کی کیا مراد ہو سکتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سوں کو اللہ اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں ہوتے گمراہ مگر فاسق لوگ، جو اللہ تعالیٰ کی مثالوں میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی بات میں، اللہ کی کتاب میں نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ گمراہ ہی ہوتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہے، کیوں شان کے خلاف ہے؟ اللہ تو بتاتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کو روزی نہ دیتے، بلکہ ان مثالوں کے ذریعے سے تو اللہ ایمان والوں کو، انسانوں کو، پیاروں کو سمجھانا چاہتے ہیں، ان کو حقیقت سے آشنا کرانا چاہتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ یہ معمولی اور ہلکی مثالیں کیوں دی جا رہی ہیں، اللہ کوئی بڑی مثال دیتے۔ اگر بڑی مثال دیتے تو یہ لوگ کہتے چھوٹی مثال کیوں نہیں دی، اتنی بڑی مثال دے دی، ہمارے حساب سے مثال دی جاتی۔ تو بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کا جو مثالیں سن کر ان کا ایمان اور بڑھتا ہے، ان کا ایمان اور یہ مضبوط ہوتا ہے، اور یقین کی صورت ان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ تو صرف فاسق فاجر ہیں۔ اس سے آگے چل کر فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، عہد کر لینے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا اس بات کو کاٹ دیتے ہیں، ان یوصل جوڑنے کے بجائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، جو خدا کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یعنی جس چیز، یعنی رشتے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، یہ اس کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا توڑ دیا، رشتہ داروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا، قطع تعلقی کر رہے ہیں، تو نقصان اٹھائیں گے، ان کو نہیں پتہ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تم کو زندہ کر دیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں انسان کو اس کی بنیاد کے حوالے سے سمجھانا چاہا کہ ایک وقت تھا تو کچھ نہ تھا، پھر تو کچھ بن گیا، اس کی وجہ سے بن گیا، پھر تو نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور پھر میرے راستے میں آنا ہے، میری طرف لوٹنا ہے۔ یہ تیری حقیقت ہے، اس لیے اس حقیقت کا انکار مناسب نہیں۔ کس طرح تو انکار کر سکتا ہے؟ تجھے معلوم بھی ہے کہ تو کس باریک نقطے سے پیدا کیا گیا ہے، کس گندے ہوئے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پھر تو کڑیل جوان بن گیا، انسان بن گیا، اور پھر تجھے موت آئے گی، پھر تو مر جائے گا، پھر تجھے زندہ کیا جائے گا، اور جس نے پہلے تجھے عدم سے وجود دیا وہ آئندہ بھی تو قادر ہے۔ مشکل تو اول تخلیق ہے، لیکن اول کو مان لیا، ثانی کا انکار کرتا ہے کہ اللہ کیسے اٹھائیں گے مرنے کے بعد۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور یوم آخرت پر ہمارا ایمان ہے، حساب کتاب ہوگا، میدان محشر لگے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس گھڑیوں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ وہ ہے کامیابی، اصل کامیابی، وہ ہے ترقی، اصل ترقی، وہ ہے روشنی، اصل روشنی۔ مالک ہم تمام کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کو اس وقت عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔